پڑھنا چاہیں، تاریخ سے کچھ واقفیت چاہتے ہوں، تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضیلت پورے سال میں رکھا ہے، اور جو یہ 4 مہینے ہیں اس کی اور اسپیشلی یعنی کہ اس طرح فضیلت ہے اس کی میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اس کے اوپر بات آ چکی ہے آپ کے درمیان۔ کہنا یہ ہے کہ اگر مسلمان غم منانے پہ آئے تو کب منائے، اور اگر مسلمان خوشی منانے پہ آئے تو کب منائے۔ اگر اسلام کی تاریخ کو پڑھیں تو کوئی ایسا دن نہیں ملے گا جو آپ کے لیے خوشیوں کا دن نہ ہو۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن آپ غم سے دو چار نہ ہو جائیں، جس دن آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائے اور آپ کا دل لہکنے اور کڑھنے نہ لگ جائے۔ اگر بات چلی ہے سید الشہداء کی، اگر بات چلی ہے شہید کربلا کی، تو آؤ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر سب سے زیادہ آنسو بہایا، جس کے لیے آپ نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ نماز جنازہ پڑھا، آؤ جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا رہا اور آپ نماز جنازہ پڑھاتے رہے، آپ نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے شہید، سب سے جاہد، سب سے زیادہ طاقتور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ کاش کہ حمزہ ایمان لے آئے، کاش کہ حمزہ اسلام میں داخل ہو جائے، کاش کہ حمزہ مسلم پر اسلام ہو جائے۔ اے مسلمانوں اور سید الشہداء کے غم میں بیٹھے ہوئے شہید کربلا کو یاد کرنے والے سب زمین بھگوتی کے غیور نوجوانوں، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر غم منانے کی باتیں آئیں گی، میں نے شعر کے اندر بھی کہا تھا اور آپ نے سنا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو نبھایا ہے جو بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ حضرات آپ کہاں بیٹھے؟ اگر بات رہی غم منانے کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا واقعہ ہے کہ جب آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میدان کے اندر ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور فرمایا کہ تلاش کرو میرے چچا کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا کو تلاش کیا گیا، آپ کی جب پہچان بنی تو آپ کو آپ کی انگلیوں کے پھوڑوں سے پہچانا جا رہا ہے، آپ کو آپ کے بدن کے اعضاء سے پہچانا جا رہا ہے، کٹے ہوئے ٹکڑے سے پہچانا جا رہا ہے، لیکن قربان جاؤ اس غربت کے عالم کے اندر بھی کہ جس کو مکمل کفن بھی نصیب نہیں، لیکن آپ قربان جائیے اس سے آگے بڑھ کر کے بھی کہ اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی ہستی ہے، اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی ذات مبارکہ ہے، اسلام کی تاریخ کے اندر کوئی ذات ہے جس کا ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 72 مرتبہ نماز جنازہ پڑھا گیا ہو، تو کوئی نہیں ہستی ملتی سوائے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی کی۔ حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ سامنے ہے، جنازہ کو لایا جاتا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ایک ایک کر کے صحابی کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے رہے، لیکن آپ کے جو چچا محترم اس کے جنازہ کو ہٹایا نہیں بلکہ رکھا گیا تھا، اور آپ نے جتنے بھی صحابی پر نماز جنازہ پڑھا سب کے ساتھ اپنے چچا محترم کا بھی جنازہ پڑھا۔ اور آپ ٹھیک ہے، قربانی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ایسا نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ کم، بلکہ حضرت کبھی کی بات تھی، ہمارے نجیب صاحب نے کہا کہ یزید تھا حسین ہے، یزید کہہ دیجئے یزید تھا حسین ہے۔ اگر یہی بات ہو ہے، یہی معاملہ ہے تو آپ بتاؤ کہ کیا حضرت حسین ہار گئے تھے؟ کیا حضرت حسین مر
بچے کو میدان کربلا میں لے کے گئے تھے اس لیے کہ اس سے جو ہے خلافت کے اندر کوئی ہمارا سپورٹر بنے گا، ہرگز نہیں، مقام و مرتبہ ہے، اچھی بات، لیکن قربان جائیے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر کہ آپ نے جس کو شریعت الشہداء کہا، آپ نے جس کو شہداء کا سردار کہا، آپ نے جس کو سردار کا نام گنتی کیا، اور آپ نے جس کے تعلق سے بتایا ہے وہ حضرت حسن نہیں، وہ حضرت حسین نہیں، وہ کسی اور دوسرے صحابی نہیں، بلکہ آپ کے چچا محترم آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ آپ جنت کے اندر شہداء کے سردار، آپ کا بھی تذکرہ ہو، خوب مناتے ہیں حسن رضی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قبر مجلس، کبھی آپ اس دن بھی منعقد کیجئے جس دن آپ کے چچا محترم کا جنازہ ہے، جس دن آپ کو شہید کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور کہا تھا اس ظالمہ نے کہ میں آپ کے چچا کی کھوپڑی میں شراب پی، آپ کے چچا حضرت حمزہ کی کھوپڑی میں شراب پیو، کیا کہا تھا اور کیا معاملہ کیا تھا آپ کے چچا کے ساتھ کہ آپ کے کلیجے کو نکال لیا گیا اور کچا چبایا گیا، آپ کے کلیجے کو نکالا گیا اور کچا چبایا گیا۔ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اس کا قاتل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چلو معافی کا تو پروانہ مل ہی گیا ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے آئے ہو، آپ یہ کہہ دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا کہ چلو معافی کا پروانہ تو مل ہی جائے گا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے آئے ہو، لیکن بتاؤ میرا چچا تو بہادر تھا، بتاؤ میرا چچا ایسا تھا اس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، ہمارے چچا کے بازو میں طاقت تھی، ہمارے چچا کے بازو میں خداوندی طاقت پیوست تھی، اور اللہ نے آپ کو ایک بہادر پہلوان بنایا تھا، آپ بتاؤ کہ تم نے شہید کیسے کیا؟ اس نے کہا آتے ہوئے کہ یا رسول اللہ بے شک آپ کا چچا جو طاقتور اور پہلوان تھا، اور کہاں ہمت تھی کہ میں سامنے سے وار کرتا، میں تو چھپا چھپایا، میں نے اچانک میں وار کیا، میں نے اچانک میں آپ کے چچا کے اوپر جو ہے یعنی کہ حملہ کیا۔ آپ کو پتا ہے جب آپ کے سامنے یہ تاریخ دہرائی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس واقعے کو بیان کیا گیا، مسجد نبوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، آپ کے جانثار بیٹھے ہیں، جب اس کے قاتل نے تذکرہ کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زار و قطار ہونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا چچا بہادر تھا، بے شک میرا چچا بہادر تھا، واقعی تم نے پیچھے سے کچھ دلانا حملہ کیا، یہ ہے سید الشہداء۔ آپ کو بتاؤں، آئیے دوسرے صحابی رسول پر، یہ محرم کا موقع ہے، مسلمانوں کی ابتدائی سال ہے، اگر بغیر دہرائے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دن اور یہ تاریخ، اور جس کو سنڈے منڈے ٹویزڈے اور فرائیڈے کیا کیا بولتے ہیں، جس کو جنوری اور فروری بولتے ہیں، آپ مطالعہ کیجیے کتابوں کا، آپ کو پتہ چلے گا یہ اسلامی نام ہی نہیں بلکہ یہ قدیم زمانے کے رومن زبان کے دیوی اور دیوتاؤں کے نام کو پڑھا گیا، نام کو، اور بتایا کہ اگر کوئی عقیدت کے ساتھ، بلکہ اگر کہا جائے تھوڑا سا گڑبڑا جائیے گا اور گھبرا جائیے گا آپ لوگ کہ کوئی اگر سنڈے منڈے والا استعمال کرتا ہے تو دانستہ نہیں لیکن غیر دانستہ ضرور ہوتا۔ پڑھیے گا کتابوں کو، ہم نے اس کو چھیڑنا ہی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ جتنی بھی یہ نام ہیں، جتنے بھی سنڈے منڈے اور جنوری فروری ہیں، یہ تمام کے تمام جو خدوں کے نام پلکتے ہیں، تو یہ اسلامی تاریخ تھی جو ہم بھول گئے، اسلامک سال کو ہم نے چھوڑ دیا اور انگریزوں کے شکار ہو کے چینج ہو گئے۔ آگے آئیے، محرم کا مہینہ ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور جس طریقے سے آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے لوگ نہیں بیٹھا۔ زمانہ یہ تھا کہ اگر عصر کی نماز کسی کے مکان میں ہوئی تو وہی مشورہ ہوتا کہ اب مغرب کہاں نہ کیجیے گا، مغرب کی نماز کہیں ہوئی وہیں پر مشورہ ہوتا کہ بھائی ابھی ایسا کہاں، وہ کہ چھپ چھپ کر کے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے رب کعبہ، اے میرے رب آپ اسلام کو عزت عطا کیجئے، اے میرے رب آپ اسلام کو سربلندی عطا کیجئے، اے میرے رب آپ اسلام کو سرخروئی عطا کیجئے، اے میرے رب آپ اسلام کو عزت کا چار چاند لگا دیجئے، اے میرے رب اس کے لیے آپ عمر ابن خطاب کو قبول کر لیجئے یا ابو جہل کو قبول کر لیجئے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت پڑھا، اور جب یہ کلمہ شہادت پڑھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے محمد رسول اللہ، وہ دن ختم ہو گئے، وہ دن لٹ گئے، وہ دن دب گئے اور وہ دن ٹل گئے جو مسلمان تھے اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور چھپ چھپ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھی، اب چھپ کر کے نمازیں نہیں ہوگی، اب چھپ کر کے خدا کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہ دن ختم ہو گئے حضرت عمر کے ایمان لانے سے۔ چلیے اب بیت اللہ کے اندر چلیے، چلیے کعبۃ اللہ کے اندر چلیے، اگر خدا کی عبادت کی جائے گی تو بیت اللہ میں ادا کیا جائے گا، اگر خدا کی عبادت کی جائے گی تو کعبۃ اللہ میں ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا تو مسلمانوں کو علیہ اعلان کھلی فضاؤں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن جو واقعہ ہے، جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے شہید صادق رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا، لیکن پتہ ہے اس سے بھی بڑے صحابی، جی آپ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر کے صحابی رسول ہیں، آپ سے بھی بڑے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ میں صرف ایک واقعے کو بتا کر کے آگے چلتا ہوں کہ اس اسلام کے خاطر، اس محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے شریعت کے خاطر صرف ایک نہیں بلکہ انیک صحابہ نے اپنی قربانیاں دی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی یہ ہے کہ پورے گھرانے نے مار کھایا ہے، پورے گھرانے نے قربانیاں دی ہیں، اور صرف ابو بکر صدیق ہی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیوں کے بھی پکڑ لگے اور آپ کی بیٹیوں کے بھی خون بہے ہیں۔ آپ یاد کیجیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر تیار رہنا، کیا فرمایا تھا؟ خاموش ہے، سو رہے کیا؟ سونے کا چکر نہیں ہے، بھول جائیے جی، کیا کہا تھا؟ ابو بکر تیار رہنا، جب خدا حکم دے گا ہجرت کا تیرے ساتھ چلو گا، کہیے سبحان اللہ، جب خدا حکم دے گا ہجرت کا میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ آیا موقع ہجرت کا، کیا آیا؟ آیا موقع ہجرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قربان جائیے صدیق اکبر کی محبت پر آج ہمارا آپ صحیح معنی میں اگر آپ قبول کیجئے تو جھوٹے عاشق رسول ہے، جی انگلی کٹا کر کے شہید کا نام لکھوانا چاہتے ہیں، یعنی انگلی کٹا کر کے شہید کا نام لکھانا چاہتے ہیں۔ آپ سنیے، دلوں پہ نقش کیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جب ہجرت کی اجازت ملے گی تیرے ساتھ چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی، کیا واقعہ ہے اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جا کر کے دستک کی آواز آئی بندہ کلبا کہ کون ہے جو دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، انا محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کان سے
تیار تھے؟ کیا تم تیاری کے اندر ہو؟ قربان جائیے صدیق اکبر پر۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ صدیق تیار رہنا، جب ہجرت کی اجازت ملے گی تیرے ساتھ چلوں گا، خدا کی قسم نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، بلکہ ہر وقت تیار رہتا ہوں کہ کب میرے محبوب کو ہجرت کی اجازت ملی، اور اگر ہجرت کی اجازت مل جائے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے اور ابو بکر سو رہا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر محمد رسول اللہ چل کر کے آئے اور ابو بکر کسی دوسری مشغولیت کے اندر جو ہے مبتلا ہو۔ چنانچہ جب سے آپ نے یہ بات کہا ہے، میں ہر وقت آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ نہ جانے میرے در پہ کب محبوب چل کے آئے۔ یہ صدیق اکبر ہیں، صرف ایک ہی واقعہ کو یاد رکھے، دوسرا نہیں۔ یہ بات ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دو تین واقعہ بتاؤں گا۔ کیا کہا تھا حضرت صدیق اکبر سے حضرت عمر فاروق نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو خدا سے مانگا، یاد ہے نا؟ خدا سے مانگا تھا کہ اللہ عمر کی مانگ کی توفیق دے، لیکن صدیق اکبر سے جو کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر، عمر کی ساری نیکیاں لے لو، اے ابو بکر عمر کی ساری نیکیاں لے لو اور یار غار کی نیکیاں دے دو۔ نہیں سمجھے؟ یار غار کی نیکیاں دے دو، یعنی کہ تم نے ساری زندگی عمل کیا، کہ تم نے ساری زندگی اپنے آپ کو لہو لہان کیا، اور خدا کی مشیت اور باذن خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے جان و مال کو نچھاور کیا، وہ ہمیں نہیں، لیکن عمر کی ساری زندگی کی نیکی لے لو اے ابو بکر، کہ تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر جو شب و روز گزارے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے قربانیاں دی ہیں یار بن کر کے، اس غار کے ایک رات کی نیکیاں دے دو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے اور ابو بکر کے یار غار والی ایک پلڑے کے اندر رکھ جائے تو ابو بکر کی نیکیاں بڑھ جائے گی۔ ایسے نہیں کہ عاشق رسول جو گھر میں جا کے سو گئے، ہاں جو گھر میں جا کر سو گئے تھے، ایسے نہیں، ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول کہ گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، ہے نا؟ ایک ایک سوراخ کو اپنے کپڑے پھاڑ کر کے بند کر دیا، لیکن جب ایک سوراخ بچ گیا تو صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کا یعنی اپنے جسم کا جو ہے آخر سے اس کو روک دیا، گھیر دیا، یعنی اپنے سمجھے کہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا گھسا دیا۔ قسمت کا کرنا ایسا کہ بیچارہ سانپ بھی آ کے اسی سے ڈس گیا۔ آپ ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سانپ کاٹا ہے صدیق اکبر کو، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اگر کسی کو سانپ خدا نہ کرے کاٹ لے تو پورا بھگوتی سے پیچھے لوٹ لے جی، لیکن صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا ہے، اژدہا نے ڈسا ہے، لیکن آپ ہیں کہ ہلتے نہیں ہیں، ڈولتے نہیں ہیں کہ کہیں ہمارے ہلنے اور ڈولنے سے میرے محبوب کا جو سر میرے پاؤں کے اوپر ہے، میرے محبوب کا جو سر میرے گود کے اندر ہے، کہیں میں ہلا اور ڈولا تو میرے ہلنے اور ڈولنے سے کہیں میرے محبوب کے نیند میں خلل نہ آ جائے۔ آپ زہر کو برداشت کرتے رہے، آپ زہر کو برداشت کرتے رہے، جب آپ زہر سے آیت کر گیا، آپ زہر کی تاب نہ لا سکے، آپ کے آنکھوں سے جاری ہوا آنسو، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جب آ کر کے آنسو گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا صدیق تمہیں کیا ہو گیا؟ صدیق آخر تمہارے چہرے سے آنسو جاری کیوں ہے؟ صدیق تیرے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، یوں ہی آنسو نکل رہے ہیں، لیکن فرمایا نہیں بتاؤ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے چہرے پہ زردی دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے کی شکل اور تیرے چہرے کی جو رنگت ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اسی میں آ کر کے سانپ نے ڈنک مارا ہے جس کا زہر سرایت کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنا لباس آپ نے مبارک لگایا
مال و زر کا پر ہوتا رہا۔ یہ ہے صدیق اکبر کی نیکیاں، یہ ہے صدیق اکبر کی قربانیاں، اور بے شمار قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں جو میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ باتیں آگے بڑھتی رہیں۔ تو زہر نے شرائط کیا لیکن محبوب کو ساتھ نہیں چھوڑا۔ محبوب کی مجلس میں جو بیٹھے تو محبوب کو اپنے گود میں لے کر یار غار جو بنے تھے اس کے اندر جنبش نہیں کیا تھا کہ محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرات عاشق رسول ہیں ہم، بہت دعوت کیا ہے ہم نے عشق رسول کا، لیکن آپ بتاؤ کہ کون ایسا عمل نہیں ہمارا جس سے ہمارے محبوب کو تکلیف نہ ہو؟ کوئی عمل ہے تو بتاؤ کہ ہے یہ ہمارا عمل جس سے میرا محبوب راضی ہے۔ خدا کی قسم، خدا وہ دین نہ دکھائے ہمیں مسلمانوں کی بستی خالی، ہم آپ خالی ہیں، اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے، محبت رسول کے دم بھرنے والے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر عمل ہے تو حب رسول کے خلاف، ہر عمل ہے تو محبوب کو تکلیف دینے والا ہے، ہر عمل ہے ہمارا جس سے شریعت رسول کو دھبا پہنچنے والا ہے، ہر عمل ہے ہمارا ایسا ناکارہ جس سے ہماری شریعت مطہرہ کو داغ لگنے والا ہے۔ جی بہرحال ایک بات آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ آپ ہمارے ساری زندگی کی نیکی کو لے لیجئے، اور کتنی نیکی چاہیے تھا؟ بولیے، 1 لاکھ کی نیکی، صرف 1 لاکھ کی نیکی۔ یہ وہ عمر بول رہے ہیں، یہ وہ عمر بول رہے ہیں جس کو عشرہ مبشرہ کا خطاب اور مصحف سنایا گیا۔ یہ وہ عمر بول رہے ہیں جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، کہیے سبحان اللہ۔ حضرات اگر آپ اس کے کارنامے سنیں گے خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ، میں معاذرہ کے طور پر بھی گفتگو کو پیش کروں گا کہ آپ ملائیں اسلام کے حکمرانوں کو اور ملائیں آج کے غداروں کو، آپ ملائیں آج کے ظلم و ستم ڈھانے والے حکمرانوں کو، اور ایسا ظلم و ستم کہ جس نے کمزوروں پر کوئی ایسا ظلم نہیں اور نہیں زیادتی نہیں کہ اس نے ڈھایا نہ ہو، لیکن شکر ہے خدا پاک کا کہ جس نے اسلام کو عمر کے جیسا منصب بادشاہ عنایت کیا، جس کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر فتنہ کے لیے ایک دروازہ ہے، عمر فتنہ کے لیے ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو فتنہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دروازہ کو توڑ دیا جاتا ہے تو پھر لگایا نہیں جاتا، دروازہ کو جب کھولا جاتا ہے تب بند بھی کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ عمر فتنے کے لیے دروازہ سخت سکندری ہے لیکن اس کو توڑ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا اور خود بھی دودھ نوش کیا اور سارے مجمع کے لوگوں کو دودھ نوش کروایا، اور کہا کہ عمر نے خوب دودھ پیا۔ لوگوں نے تعبیر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے تعبیر؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کا علم کامل اور مکمل ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں نے خواب کے اندر فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، لیکن میں نے عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ جو آ رہے ہیں میرے سامنے تو اس کا لباس زمین سے گھسٹتا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ زمین پہ آخر عمر رضی اللہ عنہ کا لباس کیوں گھسٹتا ہے؟ فرمایا کہ عمر کا دین مکمل ہے، اتنا مکمل ہے کہ اس کے سر سے لے کے پاؤں مکمل ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ فلاں آدمی بھی آیا کھیت کو پانی پٹایا، فلاں آدمی بھی آیا سیراب کیا، فلاں آدمی بھی آیا سیراب کیا، فلاں بھی آیا سیراب کیا، لیکن جب عمر فاروق کی باری آئی سیراب کرنے کی تو عمر فاروق نے جو کھیت کو سیراب کیا تو اتنا
شمار ہوتی ہے، اور کونے کونے تک جس طریقے سے جب پانی کھیت کے اندر پورا ابل جاتا ہے تو کھیت کی گہرائی کا حصہ وہ بھی اور کھیت کی اونچائی کا حصہ وہ بھی کونے کونے تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ عمر نے ایسی سرابی کی ہے کہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے عمر فاروق۔ یاد رکھے، اب بیچ میں یہ بات آئے گی، میں ابھی مضمون کے طور پہ بتا رہا ہوں، تقریر کے درمیان یہ ہے کہ دروازہ توڑنے کی بھی، دودھ کی اور اس طرح، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین بنائے گئے، خدا کی قسم ہم نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا اور کہا ہے کہ اگر اسلام کو کوئی ایک اور عمر مل جاتا، اسلام کو اگر کوئی ایک اور عمر مل جاتا تو خدا کی قسم دنیا کے کونے کونے کے اندر، دنیا کے ایک ایک حصے کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا اور اسلام پھیل جاتا۔ یہ اتنا بڑا عادل و منصف بادشاہ ہے اور ایسا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت جہاں انسانوں پر بھی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر بھی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت زمین پر بھی تھی۔ اور اس طرح کی اس کو سنیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، آپ خلیفۃ المومنین بنائے گئے ہیں، اب آپ خلیفہ ثانی بن چکے ہیں، مصر کے بادشاہ نے خط لکھا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ اے عمر فاروق، اے خلیفۃ المومنین، یہ مصر کے بادشاہ نے لکھا کہ دریائے نیل سوکھنے جا رہا ہے، دریائے نیل کا پانی سوکھتا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت سے یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں کہ جب دریائے نیل کا پانی سوکھنے لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو جو اس محلے کے اندر، جو شہر کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، جو حسین و جمیل ہوتی ہے، اسے بناؤ شنگار کر کے تیار کر دیا جاتا ہے، اسے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے، اس کو مکمل تیار کر کے لایا جاتا ہے اور دریائے نیل کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ جب تک دریائے نیل میں لڑکی کی بھیٹ نہ چڑھائی جائے دریا کا پانی سوکھتا چلا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا ہے، آپ کو خط لکھا ہے مصر کے گورنر نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج میں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ جب چھوڑ دیا گیا تو دریا نیل کا پانی سوکھتا چلا گیا۔ دوبارہ لکھا گیا کہ اے امیر المومنین، پانی تو سوکھتا چلا گیا، کچھ انتظام کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ لے جاؤ اور اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ اس خط کے اندر لکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے نیل، اے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے چلتی ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو خدا کے حکم سے نہیں چلتی تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے جاری کر دے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے تعلق سے جو ہے خط لکھا اور آپ کی حکومت پانی پر ویسی ہوئی کہ آج تک دریائے نیل جاری اور ساری ہے، کبھی سوکھا نہیں اور انشاءاللہ تا قیامت بولیے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بولا کیجیے، آپ بہت طاقت لگتی ہے تو آپ بھی لگائیے تاکہ پتہ چلے کہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ آپ کی حکومت ہواؤں پر مدینہ سے 1 مہینے کی دوری پر یہ ٹینشن مت لیجیے، ختم کرنے کا نہیں ہے میرا، یہ کہا گیا ہے کہ بیچ بیچ میں نعتیہ اشعار بھی پڑھنے کے لیے، یعنی سب سے زیادہ ہمیں کو پڑھیں۔ لیکن پتہ ہے آپ کو تھوڑا سا ہنسی کے انداز میں سن لیجیے، آپ کو ایک بات معلوم ہوگا کہ گاڑی کو جتنا چلائیے اپنا پیٹرول ڈالنا ہے، کی گاڑی نہیں چلتی ہے، آپ بہت سمجھدار سمجھ رہے میری بات کو، انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اب یہ چاروں یا دو واقعہ سنیے پھر انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہواؤں پر ایسی کہ مدینہ طیبہ سے 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ایک مقام محامن ہے، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہے، مسجد نبی کے منبر پہ جلوہ افروز ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور درمیانے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریت الجبل، یا
رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے دیتے یہ بیچ میں کیا کہہ دیا ہے، لیکن جب آپ کو 1 مہینے کے بعد پھر ایک قاصد آیا ہے وہی مقام رہابن سے، بہرحال آپ نے جب آواز لگائی تو اس 1 مہینے کی مسافت میں ہونے کے بعد بھی 1 مہینے کی مسافت میں ہونے کے بعد بھی آپ کی آواز کو اس لشکروں نے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ان لشکر اسلام کے کان سے ٹکراتی ہے کہ اے لشکر اسلام، اے مجاہد اسلام، پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ اور پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ٹکرائی ہے وہ لشکر اسلام پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد وہاں سے قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، جو مقام رہابن کے اوپر جو لشکر اسلام تھا، لشکر جرار تھا، اس لشکر کو فتح نصیب ہو گئی، کہیے سبحان اللہ۔ اس لشکر کو فتح نصیب ہو گئی، کہیے سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ واقعہ کیا پیش آیا؟ کہا کہ ہم لوگ لڑ رہے تھے، ہم لوگ لڑ رہے تھے، اس حالت میں اندر پہنچ گئے تھے کہ پہاڑ کو چھوڑ دیں اور ہماری جو ہے یعنی کہ لڑائی کے اندر شکست ہونے والی تھی، لیکن اسی درمیان جنگ جمعہ کا عین وقت تھا، ہم پہاڑ کو چھوڑتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ہمارے کان سے ٹکرائی، جیسے ہی ٹکرائی کہ یا ثانیۃ الجبل، میں پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ہمارے لشکر اسلام پہاڑوں پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر اسلام کو فتح یافتہ کر دیا، اس لشکر اسلام کو فتح نصرت سے جو سرفراز فرمایا ہے۔ حضرات، یہ ہے آپ کی ہواؤں پر حکومت، یہ ہے آپ کی ہواؤں پر حکومت۔ آپ کی حکومت آگ پر، آپ کی حکومت آگ پر، آگ ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ عنقریب چند دنوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد یا مہینوں کے بعد جو بھی دن ہو، سارے شہر کو اپنے گرفت میں وہ آگ لینے والا ہے۔ اگر آپ لیٹسٹ آواز تو تھوڑی آواز بتائیے کم ہو جائے۔ آگ مدینے کے اندر سارے شہر کو اپنے چپیٹ میں لینے والا ہے۔ لوگوں نے شکایت کیا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آگ قریب اب سارے شہروں کو اپنے چپیٹ میں لے لے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو اتارا اور ایک صحابی رسول نام یاد رکھیے گا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنی چادر مبارک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور فرمایا اے تمیم داری، اس چادر کو لے جاؤ اور اس آگ کے سامنے جھونکتے جاؤ۔ جیسے جیسے چادر جھونکتے جاؤ گے وہ آگ پیچھے ہٹتا جائے گا۔ جیسے جیسے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی چادر کو لے گئے اور جھونکا مارتے گئے، وہ آگ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس طریقے سے وہ شہر آگ کی چپیٹ سے بچ گئے۔ کتنا واقعہ بتایا ہوا بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ غصہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی غصہ ہو گیا تو معاف کر دیجیے، لیکن بتائیے کہ میں نے کتنا واقعہ بتایا؟ 3 واقعہ بتایا ہوں۔ ایک پانی پر، دوسرا ہوا پر، تیسرا آگ پر۔ چھوٹا سنیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بعض لوگوں نے نماز کے بھی تعلق سے ذکر کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت مٹی پر اس طریقے سے ہے، زمین پر اس طریقے سے ہے کہ ایک باندھی ہے اس کا تیل گر جاتا ہے زمین پر، روتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آتی ہے روتے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں باندھی سے کہ بتاؤ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میری مالکہ بڑی ظالم ہے، میری مالکہ بڑی ظالمہ اور جابرہ ہے، اور یہ تیل زمین پر گر گیا ہے، اب وہ ہماری خیریت کو بگاڑ ڈالے گی، اب وہ سزائیں دے گی ہمیں، اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ لکھا ہے اور جو جملہ کا ہے وہ اپنے سینے پر نقش کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے
معاملہ نہیں کیا؟ اے زمین، اگر عمر فاروق نے عدل کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے، اے زمین اگر عمر فاروق نے تیری پشت کو پر انصاف کیا ہے، تو اس باندی کے تیل کو واپس کر۔ زمین نے جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا، زمین نے تیل کو باندھ دیا اور وہ باندھ اس تیل کو لے کر واپس چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فضاؤں پر حکومت کی، آپ نے آگ پر حکومت کی، آپ نے پانی پر حکومت کی، آپ نے جو ہے زمین پر حکومت کی، لیکن اے لوگوں آخری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سنتے چلو، اس لیے کہ ہمیں اور بھی بتانا ہے آپ کو بات۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی ہیں، عشق دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو شہادت کی موت نصیب فرما، لیکن مدینہ الرسول میں نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما لیکن مدینہ طیبہ میں نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما لیکن مدینہ الرسول میں فرما۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ شہادت کی بھی تمنا کر رہے ہیں اور مدینہ الرسول کی تمنا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ اس لیے کہ معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ مدینہ ہے، اسلام کا گہوارہ ہے، اسلام کا سرچشمہ وہاں سے ابل رہا ہے، یہاں پہ جنگ و جدال میں تو کوئی نوبت نہیں آ سکتی۔ پھر آپ کو شہادت کی موت یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی معاملہ ہوگا، کہیں لشکر جائے گا، آپ جائیں گے وہاں شہید ہو جائیں گے، لیکن مدینہ کے اندر تو لڑائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، پھر آپ کیسے شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، اور وہ بھی مدینہ الرسول کی؟ غور سے سنیے گا پوائنٹ کی باتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا، بہت اچھی بات کی۔ آپ کی عدالت جو انسانوں پر تھی، کتنا بتایا تھا؟ چار۔ آپ کی حکومت جو انسانوں پر تھی وہ اتنا عادلانہ تھا کہ آپ کے زمانے کے اندر ایک بوڑھا یہودی راستے پر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اپنے دربار میں اور کہا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے تھے؟ تم کون ہو؟ ہماری عدالت کے اندر اور ہمارے زمانے میں ہماری خلافت میں کوئی غریب نہیں ہے، ہمارے زمانے کے اندر کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہے، آخر تم نے بھیک کیوں مانگی؟ کون ہو؟ فرمایا، کہا کہ بات صحیح ہے کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں، اے امیر المومنین کوئی میں مسلمان نہیں بلکہ میں یہودی ہوں۔ کیوں مانگ رہے ہو بھیک بتاؤ؟ جو غیر مسلم یہودی وغیرہ رہا کرتے تھے، جس طریقے سے آج آپ اپنے بجلی کا، مکان کا، گاڑی کا، روڈ کا، ہر چیز کا جو ہے آپ ٹیکس جمع کرتے ہیں۔ اس لیے ٹیکس جمع کیا جاتا ہے کہ حکومت ہمیں اچھی طرح سے بجلی دے، حکومت ہمارے جان کی حفاظت کرے، حکومت ہمارے مان کی حفاظت کرے، جس کو اپنی زبان میں یا تو انشورنس کہہ لیں یا ٹیکس، جو بھی کہنا ہو آپ کو۔ اس زمانے کے اندر جزیہ دیا جاتا ہے، اور جزیہ دے کر کے دارالاسلام کے اندر جو ہے عربی قسم کے لوگ یا غلام قسم کے لوگ یا جو بھی چیز تھے وہ لوگ رہا کرتے تھے، جس زبان میں آپ کہہ لیں تو جزیہ ادا کر کے رہتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اب ہماری جان، اب ہمارے مال کی یہاں پہ گارنٹی ہے، یہاں کوئی ہمارے جان اور مال کے ساتھ نقصان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، تو یہودی نے بھیک مانگا، آپ کو کہا کہ میں یہودی ہوں، اے امیر المومنین آپ دیکھیے کہ میں بوڑھا ہوں، میں مالدار ہوں، لیکن بھیک اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اب کمانے کی وسعت ہمارے اندر باقی نہیں، اب میں کما نہیں سکتا، اب میں کمانے کی طاقت نہیں رکھتا، چنانچہ اب میں جو جزیہ ادا کروں گا وہ کہاں سے ادا کروں گا؟ اس لیے میں جزیہ دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، آپ کو بڑا صدمہ ہوا کہ ایک بوڑھا میرے زمانے میں میری عدالت میں رہتا ہو اور اس کے بعد وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو۔ آپ نے اپنے اراکین کو بلایا اور معاملہ پیش کیا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ عمر فاروق کی عدالت کے زیر نگرانی زندگی جو بھی گزارے گا، جو لوگ
پہنچے گا اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے گا، اور کسی بھی پورے کو ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کا عادلانہ نظام تھا، آپ کا یہ منصفانہ نظام تھا، آپ کا جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ ہمدردانہ نظام تھا، آپ کا نظام ایسا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ایسی تھی اور ایسا منصفانہ حکومت تھا کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر ایک وقت میں شیر بھی پانی پیا کرتا، ایک وقت میں بکری بھی پانی پیا کرتی، لیکن شیر کو یہ مجال نہیں تھا کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کر دے۔ اور آج کی بھی حکومت ہے کہ آپ جس گلی سے گزر جائے، جس چوراہے پر گزر جائے، آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوگا کہ شاید میں یہاں سے زندہ گزر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جس سڑکوں سے گزر جائے، اس بات کا خدشہ محسوس ہوتا ہے، اس بات کا خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ نہ جانے کون سا بھیڑیا سڑکوں کے اوپر آئے اور ہماری عصمتوں کے تار تار کر دے، ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگ جائے۔ آج کی یہ حکومت جو ظالمانہ حکومت تو ہو سکتی ہے لیکن منصفانہ حکومت نہیں۔ اگر منصفانہ حکومت ہوتی تو بیٹیوں کی عزت کی جاتی، اگر منصفانہ حکومت ہوتی تو نعرے تو بہت لگائے گئے تھے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن بتاؤ کہ آج آپ کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے یا نہیں؟ آپ بتاؤ کہ آج آپ کی بیٹیوں کی عزت کو کھلواڑ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر آپ کو میں پڑھ کر کے بتانا چلوں تو صرف سرزمین ہندوستان کے اندر تقریباً کم و بیش صرف اس لیے پھانسی کی سزا نہیں ہو رہی ہے ریپسٹوں کے لیے، صرف اس لیے پھانسی کی سزا نہیں بن رہی ہے، صرف پھانسی کی بل کو پاس اس لیے نہیں کیا جاتا ہے زنا کرنے والے اور بدکاریوں کے لیے کہ آج جو ہمارے سنسد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو ایوان والا کے اندر حکومت کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، اس میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے خاطی اور مجرم ہیں کہ جس پر بلاکاری کا الزام ہے، جس پر بلاکاری کا کیس ہے، وہ اس لیے پھانسی کی سزا کو منظور نہیں ہونے دیتے کہ اگر پھانسی کی سزا ایوان والا سے منظور ہو گئی تو آج نہیں تو کل ہم بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات، لیکن آپ کا نظام ایسا عادلانہ نظام ہے کہ ایک واقعہ آپ نے سنا، آگے چلو، کہ بکری گزرتے ہوئے سڑک پر پل پر اس بکری کی ٹانگیں پھنس کر کے ٹوٹ جاتی ہے، بکری کی ٹانگ سڑکوں پر پھنس کر پل پر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر، آپ رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو فرمایا کہ آج عمر کی عدالت کو رہتے ہوئے سڑکوں پر چلتے ہوئے ایک بکری کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے، جس کے خوف سے میں روتا ہوں کہ اگر خداوند قدوس پوچھ لے کہ اے عمر تو ایک بکری کی ٹانگ بھی نہ بچا سکا تو تو بتا کہ تو نے حکومت کیسی کی، تجھ سے ایک بکری کی ٹانگ کی حفاظت نہ ہو سکی۔ یہ تھا آپ کا انصاف، یہ تھا آپ کا عدل۔ بہرحال آپ کی جو شہادت کا واقعہ پیش ہے بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو لولو ہے نا، لولو ابو فیروزہ لولو کیا کیا نام سب ہیں، نام لینے کی طبیعت نہیں چاہتی، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا حافظ ہے، جس کو آج ایران کے اندر بہت بڑا مقبرہ بجا کر کے جس کو پوجا جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت اس ابو لولو نے کیا کہ پتہ ہے عمر، آپ کا جو قاصد ہے، آپ کا جو والی ہے، آپ کا جو عامل ہے مغیرہ، وہ ظلماً ہم سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ جھوٹی شکایت کیا، لیکن اس فیروز بابو کو چکی کوٹنے آتا تھا، یعنی پتھر والا جو سل ہوتا ہے یہ کوٹنے کا ہنر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے کہ اے فیروز ایک چکی کوٹ دو ہمارے لیے۔ جو جملہ کہا زندگی بھر یاد رکھیے گا، سنیے گا آپ اس کو۔ جملہ کہا تو اس نے جواب کیا دیا، فرمایا کہ آپ کے لیے عمر ایسی چکی تیار کروں گا، آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا، آپ کے لیے ایسی چکی کوٹ کر کے لاؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہو جائے گی۔
جس کی شہرت شمال جنوب میں ہو جائے گی، جس کی شہرت پورے عالم اسلام میں پوری دنیا کے اندر ہو جائے گی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کو مخاطب کر کے کہ پتہ ہے یہ فیروز کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ عمر تجھے میں مار ڈالوں گا، عمر تجھے میں شہید کروں گا، عمر ایسی چکی تیار کروں گا، یعنی ایسا تجھے شہید کروں گا، ایسا زخم پہنچاؤں گا کہ ساری دنیا کے اندر تیری شہرت ہو جائے گی۔ آپ صلی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا کہ ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہے۔ آپ قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کے آپ مالک ہیں، اور ایسے مالک ہیں، ایسے مالک ہیں، ایسے مالک ہیں کہ فرمایا یفر الشیطان من ظل عمر، کہ شیطان بھی عمر کے سائے کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے عمرہ ہے کہ جہاں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، انسان تو انسان ہے لیکن اس نے موت کی دھمکی دی۔ اگر آپ چاہتے تو قید کر لیتے، اگر آپ چاہتے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے، اگر آپ چاہتے جیل کی سلاخ اور اس کا مقدر بندی، لیکن آپ نے لوگوں کو ضرور کہا جس نے ہمیں موت کی دھمکی دی، لیکن آپ نے قید نہیں کیا، آپ نے سلاخوں کے پیچھے اسے نہیں ڈالا، بلکہ یہ کہا کہ اے لوگوں یہ ہمیں موت کی تو دھمکی دے رہا ہے لیکن جرم اس کا ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، جرم اس کا بھی ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے میں اسے گرفتار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ واقعہ دردناک یہ ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ دشمن چھپا ہوا ہے۔ آپ مصلی رسول پر نیابت رسول کی ادائیگی کرا رہے ہیں، آپ مصلی رسول پر، آپ مصلی رسول پر امامت ادا کر رہے ہیں، اور یہ کمبخت چھپ کر کے آپ کو پرچما آپ رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں شہید کس نے کیا، ہمیں کس نے زخم پہنچایا؟ آپ کو کہا گیا یہ جو ابو لولو ہے، فیروز ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے آپ کو زخم پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، آپ پکار اٹھتے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم جو میں نے دعائیں کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں شہادت کی موت دے، اے اللہ تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اور مدینہ الرسول کے اندر موت نصیب فرما، اللہ نے ہماری اس دعا کو بھی قبول کر لیا، اور شکر ہے خدا پاک کا کہ میں کسی مومن سے نہیں بلکہ ایک مجوسی کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو بھی قبول کر لیا کہ شہادت کی بھی موت عنایت کیا اور مدینہ الرسول میں عنایت کیا۔ بزرگوں، اتنے بڑے خلیفہ رسول کی شہادت اسی محرم الحرام کے مہینے میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں، بڑی تفصیل سے میں گفتگو کرنے لگا، حالانکہ کبھی بات بتایا ہوں آپ کو، آگے دیکھیے۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں چاروں صحابی کا کچھ تذکرہ کروں، لیکن اب بات اپنی سمیٹنی پڑے گی۔ حضرات، آپ کے صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک واقعہ کیجیے۔ آپ کی فضیلت ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ پھڑپڑا کر کے اٹھے اور اپنی چادر کو ٹھیک کیا۔ آپ سے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ، جب ابو بکر صدیق آئے تو آپ لیٹے رہے، جب حضرت عمر فاروق آئے تو آپ لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ پھڑپڑا کر کے اٹھ گئے۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اسی
اسی باتوں پر میں اپنی بات کو بھی ختم کر دوں گا حضرات. فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا مقام کیا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کا یہ عالم ہے, حیا کا یہ عالم ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سے حیا جب آتی ہے تو آسمان کے اوپر فرشتے بھی حضرت عثمان غنی کے حیا کا خیال رکھتے ہیں. چنانچہ جب حضرت ابو بکر آئے تو میں بیٹھا رہا, حضرت عمر آئے تو میں بیٹھا رہا, لیکن جب عثمان غنی آئے اس کے حیا کا یہ عالم ہے کہ میں حیا کتاب نہ لا سکا اور میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے انیک بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کو دے دیتا. آپ کو ذوالنورین کا خطاب ملا, یعنی دو نور والے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ نے نکاح کروائی. چلیے ایک واقعہ اور سنیے. بہت سنا ہوگا کربلا کے اندر پیاسے رہے. دکھ کی بات ہے, جتنا دکھ ادا کیا جائے کم ہے, لیکن مدینہ طیبہ کی وادی ہے, مسلمانوں کی بستی ہے, لیکن مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کیا, یا رسول اللہ پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, ایک ہی کنواں ہے یہودی کا, جب وہاں جاتے ہیں تو بڑا مہنگا پانی لینا پڑتا ہے. اور آپ کو تو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ جو آئے ہیں مکہ سے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آپ کی محبت میں آئے, اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر آپ کی محبت کو لے کر کے آئے ہیں. ہمارے اثاثہ, ہمارا مال و دولت, ہماری زمین و جائیداد ساری مکہ کے اندر ہے رکھی ہوئی, اگر لے کر کے کچھ مدینہ طیبہ میں آیا ہو تو یا رسول اللہ آپ کی محبت کو لے کر کے آیا ہو. اگر مدینہ طیبہ میں آیا ہو تو اپنے رسول کو لے کر کے آیا ہو. یا رسول اللہ کوئی پانی پینے کا انتظام فرما دیجئے. یوں ہی مجلس لگی ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے مجمع کو مخاطب کر کے چائے پیجیے, لیکن ادھر بھی دیکھیے. انشاءاللہ ہم چھین کرنے والے نہیں ہیں آپ کے چائے کو, آپ ضرور پیجیے, لیکن دیکھیے ادھر ہاتھ اور منہ کا کام چالو رہے یا نگاہ کا کام ادھر چالو رہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پانی پینے کا کوئی انتظام فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مجمع کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ ہے کوئی جو پانی پینے کا انتظام کر دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو کھڑے ہوئے اور اس کے بعد اس کنواں کو خریدا اور من مانگی محچائی قیمتوں کے اندر دے کر کے خریدا اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کیا. لیکن قربان جاؤ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائیوں نے جو شہید کیا, ارے یہاں تو ایک دن پانی بند تھا, لیکن 40 راتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پانی نصیب نہیں ہوا. اور بلوائیوں نے آپ کے گھر پہ جو ہے ناکہ بندی کر رکھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو درد بھرے لہجے کے اندر جملہ فرمایا لوگوں بتاؤ کہ کیا ہمیں ذوالنورین کا خطاب نہیں ملا؟ لوگوں بتاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں آزمایا جائے گا؟ اے عثمان تمہارے لباس کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی, لیکن تم اپنا لباس مت اتارنا. اے عثمان کیا آج عثمان نے مسلمانوں کے لیے جب آقا نے ارشاد فرمایا مخاطب کیا تو عثمان نے کنویں کا انتظام کر کے مسلمانوں کے لیے وقت نہیں کیا؟ آپ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا درد ہوتا رہا ہوگا اس وقت کہ جس وقت خود اس کے خریدے ہوئے پانی سے اس کے محروم کر دیا, جس وقت اس کے وقت کردہ کنویں سے اسے محروم کر دیا گیا. کتنا دکھ اور درد ہوا ہوگا یہ اس عثمان کے لیے. آج ہم لوگ مولوی صاحب کو چندہ دیتے ہیں تو بہت گڑبڑ لگتا ہے ہم لوگوں کو. مولوی صاحب پھر آگے رمضان میں, پھر آگے بیچ میں, پھر آگے بڑا ٹینشن ہوتا ہے. لیکن سنیے آپ جملے کے اندر, صرف 2 جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر فرمایا کہ اے عثمان تھوڑا مال و دولت کی ضرورت ہے تو چندہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کر رہے ہیں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے, فرمایا کچھ اور لوگوں, کچھ اور. فرمایا 200 اونٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے, فرمایا کچھ اور. آپ نے کہا ہمارا آپ دے دے تو کہے گا مولوی صاحب میرا من بھرتا ہے, اس لیے بار بار اور کما کر. ٹھیک ہے مولوی صاحب لینا تو لے لیجیے, بہت مدرسہ والے آئیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا مولوی صاحب وہ تو کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ آواز لگائی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا 300 ماں ساز و سامان کے. تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے تقریباً 950 اونٹ ماں ساز و سامان کے اور 50 گھوڑے ماں ساز و سامان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ لا کر کے رکھ دیے, اور تقریباً 1000 یا اس سے زائد اشرفی آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر کے رکھ دیا. مسلمانوں یہ تو اشیاء مبشرہ ہے, یہ تو آپ ذوالنورین ہیں, لیکن آقا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی حضرت عثمان کے مال کی قربانی کو دیکھ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے اس کے روپے کو لیتے اور نیچے کے ہاتھ پہ گراتے, اور کبھی اس ہاتھ سے لیتے اور یوں گراتے جاتے, کھیلتے جاتے اور فرماتے جاتے عثمان آج کا عمل یہ تمہارا خدا کو اتنا محبوب ہے, خدا کو اتنا پسند ہے کہ اب آج کے بعد کوئی تمہارا عمل جنت میں جانے سے تجھے نہیں روک سکے گا. آج کا یہ چندہ دینا تجھے اتنا محبوب ہے خدا کو کہ یہ تیرا عمل اتنا پسند آیا ہے محبوب کو, تیرے محبوب کو, کہ آج کے بعد سے تیرا عمل تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کی قربانی. حضرات وقت کو سمیٹتے ہوئے تو 3 باتیں اب کربلا کے تعلق سے سنیے. آپ شہید کربلا کے غم میں بیٹھے, انشاءاللہ حکم ہوا ہے اگر وقت ختم ہو گیا تو میں بھی تھک چکا ہوں, میں نہیں چاہوں گا کہ میں زیادہ بولوں. جو بات ہے صرف اس لیے میں بول رہا ہوں کہ کھڑے ہو کے میں بول رہا تھا یا بولنے کی کوشش کیا کہ تھوڑی دیر بولیں گے اور بیٹھ جائیں گے, لیکن آپ بھی ہیں کہ جو بھاگنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور سونے کا نام لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سننے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا سونے کے لیے بیٹھے ہیں؟ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میں نے موبائل میں ایک مرتبہ سنا, بہت اچھے سے ایک نقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سسر اور ایک ساس کا معاملہ تھا کہ بیچارہ داماد جو ہے آ کر کے اپنے سسرال میں بہت دن سے رکا ہوا تھا, جا ہی نہیں رہا تھا, اور ایسے بھی داماد کو زیادہ دن سسرال کو رکنے نہیں چاہیے. ایسے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر فرد کوئی نہ کوئی داماد ہو, ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں, اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو نہیں ہے خدا اسے داماد بنا دے. یہ آمین. جی بیچارہ داماد جا کر کے رکا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اے چنو کی امی بتائیے یہ جو داماد بیچارہ رکا ہوا ہے جانے کا نام ہی نہیں لیا, آخر تو پلان ہی تیار کرو کہ کیسے جائے. اس کے اندر میں نے سنا, اس نے کہا اس میں دقت کی کیا بات ہے, آپ ہی سچ کر دیجیے, آپ سے اچھا کون سے کر سکتا ہے. اس نے کہا ہے چنو کی امی اگر ایسی بات ہوگی تو داماد جب گھر کے اندر ہوگا تب آئے گا چھٹوں کا خوب تعریف بولنا شروع کر دیں گے داماد کے نام پہ, کہ لگتا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام, لیکن یہ داماد سب جو تمہارا بیٹھا ہوا ہے لگتا ہے کہ کھیت تو کونے کونے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے. تو کماتے کماتے تو ہمارے جانے کا بال جھڑ گیا, داماد شرما بیٹھا وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے. اگر آج کے بعد سے داماد تمہارے گھر کے اندر نظر آیا تو چنو کبھی تمہاری خیر نہیں. سن لو, ہم سن رہا تھا کہ بھائی معاملہ آپ لگائے کروانا گیا. بیچارہ شام میں اپنا بڑھیا بستر باندھا اور اس کے بعد کہا کہ ابا حضور آپ ٹینشن مت لیجیے, بہت دن آئے ہوئے بھی ہو گئے ہیں ہمیں, اب چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. ہم بیچارہ شام میں بیچارہ نماز چلا دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھتے ہیں کہ بڑھوا بڑھیا کیا ہو رہا ہے. بیچارہ نماز جا کر کے تو کھڑا ہو گیا سڑک کے اوپر کنارے پر گیٹ کے. اس کے بعد سسر کہتا ہے کہ دیکھیں چنو کی امی لگتا ہے کہ پلان ہیٹ کر دیا, دیکھیں تم کو مارے تو بہت لیکن چوٹ نہ لگا, تمہاری آنسو نہ گری. تو وہ بھی کہتے ہیں آپ بڑے بزرگ ہیں, آپ دیکھے نہیں کہ آپ مارے بہت تو چوٹ نہیں لگا, تو ہم کو بھی تو دیکھیے کہ ہم بھی تو روئے بہت, آنسو کہاں گیا. السلام علیکم, ابو ہم بھی تو گیٹے پر کھڑے تھے, گئے کہاں ہیں.
اسی لیے میرے بزرگوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں گا یہ بہانے کر کے پھر اپنی تقریر آگے شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، میں اتنا بھی پیشنٹ نہیں ہوں۔ لیکن میرے بزرگوں آخری بات تو سنتے جائیے جو کہنے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ کربلا کا جو آخر واقعہ ہے یہ پیغام کیا ہے؟ آج کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس حضرت حسین کی پرورش کس ماں نے کیا؟ آج خدا کی قسم اس ماں نے حضرت حسین کی پرورش کی ہے جو خاتون جنت کی سردار ہے، جو محمد عربی کی بیٹی ہے، جو فاتح خیبر حضرت حیدر کرار کی بیوی ہے۔ حضرات اس عورت نے کیا جس کے تعلق سے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے لیکن جو سب سے اچھی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک صالح عورت ہے۔ اگر میں عورتوں کے فضیلت اور عورتوں کی برتری اور عورتوں کے مقام و مرتبہ پہ آپ کو گفتگو کر دوں تو یاد رکھیے گا کہ صبح سے پورے بھگوتی کر کے چولہا چکی بند ہو جائے گا، اور یہ عورتیں کہیں گی کہ باپ رے باپ یہ تو اچھا ہوا کہ ملی صاحب کو بلا لیا تاکہ آج ہماری آنکھیں کھول دی ہے اس نے، آج ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، یہ جو ہمارا مرتبہ سب تھا یہ سب تو خوب کھٹایا ہے ہم کو۔ آپ آئے گا اگر کہنے تو کہیں گے کہ بڑے افسر چلاتے ہیں تو بتائیے نا آپ کی فضیلت کیا ہے، بڑے افسر چلاتے ہیں تو بتائیے آپ کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نے رات میں یہ سنا ہے کہ ہماری فضیلت کیا ہے؟ بڑے آپ دھوبن بنا کر کے کپڑا دھلوایا ہے، بڑے بڑے باورچی بن کے کھانا بنوایا ہے، بڑے بڑے نورانی بنا کر کے آنگن میں جھاڑو لگوایا ہے۔ آج پتا چلا کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ رات میں جو ملی صاحب آئے تھے اس نے تو کہا کہ دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر اگر سب سے کوئی اچھی چیز ہے تو اس کا نام عورت ہے، تو میں عورت ہوں۔ حضرات آپ کو پتا ہے ایک عورت ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا جو میں پلٹی ماروں کا بھی دیکھتے رہیے، چولہا بند، چکی بند، سارے بھگوتی گاؤں میں میرے کہاں بچا ہوا ہے کہ کون سے ملی صاحب کو بلا کر کے لائے کہ آج آفت کھڑی کر دیا۔ لیکن میری ماں آپ سنو ذرا غور سے کہ وہ عورت ایسی تھی کہ جب وہ عورت خدا کو یاد کرتی تھی یا جب وہ نیک عمل کرنے کو اوپر آتی تھی، جب وہ اپنے مقام و مرتبہ کو پہچان لیا کرتی تھی تو پھر اس کا مقام و مرتبہ اس طریقے سے بڑھ جایا کرتا تھا کہ وہ عورت ہی کی ذات ہے جو بصرہ کی رہنے والی ہے، جس کا نام رافیہ بصریہ ہے، کہ جب وہ ایک قدم بڑھتی ہے، جب وہ ایک قدم چلتی ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آج تک کسی مرد کے لیے بیت اللہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، لیکن اگر بیت اللہ اپنی جگہ سے ہٹا ہے تو وہ ایک عورت کے لیے ہٹا ہے۔ اگر بیت اللہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھا تو وہ ایک عورت کے لیے بڑھا ہے۔ یہ ایک ایسی عورت اور عورت کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ لیکن اے میری ماں، اے میری بہنوں، یہ یاد رکھو کہ یہ وہ مائیں تھی، یہ وہ بہنیں تھی کہ جب ایک قدم چلتی تھی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی، جب ایک قدم چلتی تھی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی۔ خدا کو جب یہ عمل آپ کا پسند آیا تو بیت اللہ کو حکم دیا کہ ذرا آگے سڑ جاؤ، ذرا آگے کھسک جاؤ، تو وہ ایک ماں اور بہنیں تھی۔ لیکن آج کی بھی واہ رے واہ ہماری ماں اور بہنوں، خدا کی قسم آپ ایک قدم چلتے ہیں تو 3 درجن گناہ کرتے ہیں، آپ ایک قدم چلتے ہیں تو 3 مرتبہ اپنی کمر کو لچکاتے ہیں۔ حضرات اگر مانے نبیوں کو جنا، اگر مانے کتب ادال اور صحابہ کو جنا، کہ یہ یاد رکھو کہ وہ مانی ہے جس نے فرعون کو بھی جنم دیا، یہ مانی ہے جس نے نمرود اور حمان کو جنم دیا، یہ مانی ہے جس نے شیطانوں کو جنم دیا۔ خدا کی قسم اگر تم رافیہ بصریہ نہیں بن سکتی، اگر تم خاتون جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور یقیناً نہیں کر سکتی، لیکن یہ یاد رکھو کہ کنیز فاطمہ بن جاؤ، فاطمہ کی غلام بن جاؤ۔ خدا کی قسم ایسی ان کے دار کے اندر
گے کہ اگر دین اسلام کو ضرورت پڑ جائے تو آپ ابھی بچہ میدان جہاد کے اندر نکل کر میدان مارکا میں نکل کر کے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ کربلا کا سبق یہ دیتا ہے 2 منٹ کے اندر. وہ یہ دیتا ہے سبق کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بیعت کریے، مان جائیے ہماری بات کو، آ جائیے ہماری بات کو تسلیم کر لیجئے. لیکن ایک جانب نمازی تھا، دوسرے جانب نماز کو چھوڑنے والے تھے. ایک جانب متقی تھے، دوسرے جانب بدکار تھے. ایک جانب جو ہے یعنی کہ متقی اور پرہیزگار تھے، دوسرے جانب شواری اور شرابی تھے. اور یہ جنگ ایسی نہیں بلکہ اس بات کی تھی کہ اگر اپنے گردن کو نہیں جھکایا جائے گا تو کسی ظالم کے سامنے، اگر صلح نہیں کی جائے گی تو کسی شرابی سے، اگر بات نہیں مانی جائے گی تو کسی جواری کا، اگر بات نہیں تسلیم کی جائے گی تو کسی شرابی کا. اور وہ ظلم کے خلاف حضرت علی کے لال، حضرت فاطمہ الزہرا کے لال، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے قافلہ کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر کے ظلم کے خلاف نکلے تھے. اے لوگوں، آج آپ بھی تیار ہو جاؤ اور خدا کی قسم اگر آپ حسینی ہیں، اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، محبت رسول اگر آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے، اس کے رسول اگر آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے اور واقعی آپ حسینی ہیں اور کبھی حسین کی محفلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ محفل ہے کہ جہاں پہ شہداء کا ماتم نہیں کیا جاتا، جہاں پہ شہداء پہ رویا نہیں جاتا، بلکہ ہم یا حسین نہیں بلکہ وہ حسین کرنے والے ہیں. آپ قربان جائیے کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردنوں کو بدن سے جدا کیا گیا، جس وقت آپ کی گردن کو آپ کے جسموں سے ہٹایا گیا، آپ بتاؤ کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حیثیت کے اندر تھے؟ حضرات عاشق رسول ہیں، بتائیے کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے ہیں مسجد میں جاتے ہیں، بتائیے. لیکن انہوں نے پیغام دیا کہ واقعی محبت رسول ہے سینے میں تیرے، واقعی تم شہید کربلا سے محبت کرنے والے، واقعی عاشق رسول اور عاشق حسن و حسین ہو تو یاد رکھو گردن کٹ جائے تیری لیکن نماز نہ چھوڑنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے یہ آخری پیغام دے گئے کہ اے لوگوں، حضرت حسین کے جو سر کو جدا کیا گیا تو حضرت حسین سجدے. واقعی اگر آپ حسینی ہیں تو سجدہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کو ایسے زیادہ نصیب فرمائے.